بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لیبرا اسٹوری۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لیبرا اسٹوری فیس بک پیج پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آئے سنتے ہیں ایک ایسی دلچسپ اور سبق آموز کہانی جس نے کسی کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے باتوں باتوں میں لڑائی کا آغاز ہو گیا، اور پھر لڑائی کی وجہ شاہین تھی، ان کی پڑوسن تھی جو اپنے گنجے میاں کے ساتھ ان کے برابر میں رہتی تھی۔ وہ اشر کی بیوی حمیرہ کی پکی دوست تھی۔ اشر ایک کمپنی میں سیلز کی شعبے سے منسلک تھا۔ اس کا آنا جانا بڑے سٹورز میں لگا رہتا تھا۔ دن بھر اپنے کام میں مصروف رہنے کے بعد جب وہ گھر آتا تو شاہین اس کی بیوی حمیرہ کے پاس براجمان باتوں میں مصروف ہوتی۔ شاہین اس بات کی ذرا بھر بھی پرواہ نہیں کرتی تھی کہ اس کا شوہر گھر آ گیا ہے اور وہ اٹھ کر چلی جائے۔ وہ اپنی بات ختم کر کے ہی دم لیتی تھی اور بات بھی بہت تفصیلاً کرتی تھی۔ پھر وہ اپنی باتوں میں جھوٹ کی آمیزش کرنے میں بھی کوئی بھی آر محسوس نہیں کرتی تھی۔ شاہین کی باتوں کا موضوع محلے کی کوئی عورت، اس کا شوہر یا کوئی لڑکی ہوتی تھی۔ حمیرہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو اس کے آ جانے سے گھر میں تنہائی دور ہو جاتی تھی۔ اشر کو پہلے تو شاہین سے کوئی شکایت نہ تھی، لیکن جب وہ اس کے گھر آنے پر بھی نہ جاتی تھی اور حمیرہ کے ساتھ باتوں میں مشغول رہتی تھی تو رفتہ رفتہ اس کو اس سے چڑ ہونے لگی۔ ایک دن اشر نے اس کے جانے کے بعد حمیرہ سے کہا، اسے بول دو جب میں گھر آ جایا کروں تو یہ اٹھ کے چلی جایا کرے۔ وہ آپ کو کیا کہتی ہے؟ مجھ سے ہی تو باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ حمیرہ نے بھی بے نیازی سے جواب دیا، یار میں دن بھر کا تھکا ہوا گھر آتا ہوں، جب گھر آؤں تو یہ بیٹھی ہوتی ہے۔ مجھے کچھ کھانا پینا ہوتا ہے، میں اس انتظار میں کمرے میں آ کے لیٹ جاتا ہوں کہ وہ جائے اور میں تمہیں بلواؤں۔ تو آپ مجھے کہہ دیا کریں نا، میں چائے وغیرہ بنا دیا کروں گی۔ تو تم اسے کیوں نہیں کہتی کہ جب میں آیا کروں تو وہ چلی جایا کرے؟ اشر کو غصہ آ گیا۔ میں اسے ایسا نہیں کہہ سکتی، وہ میری اچھی سہیلی ہے۔ ہاں اچھی سہیلی ہے، چغل خور نہ ہو تو۔ اشر بڑبڑا کر کمرے میں جانے لگا تو حمیرہ نے سن لیا۔ دیکھیں، آپ میری دوست کو چغل خور نہیں کہہ سکتے، وہ کسی کی چغلی نہیں کرتی، ہم بس ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ ہما نے صفائی پیش کی، یہ ادھر ادھر کی باتوں میں ہی نا چغلیاں ہوتی ہیں۔ اشر نے منہ بنایا، آپ زیادتی کر رہے ہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ شاہین کو آپ چغل خور نہیں کہہ سکتے۔ جب اشر نے دیکھا کہ حمیرہ کے تو تیور بدل رہے ہیں تو اس نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ پہلی بار شاہین کی وجہ سے ان کے درمیان تلخ کلامی ہوتے ہوتے بچی۔ شاہین کی حمیرہ کے ساتھ دوستی الجھن کا باعث بن رہی تھی۔ اب حمیرہ کی باتوں میں شاہین کا ذکر ہونے لگا۔ بات کوئی ہو رہی ہوتی اور وہ اس کا ذکر چھیڑ دیتی، کہتی کہ شاہین مجھے بتا رہی تھی کہ اس بار کاروباری حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، تو اس کا میاں کیا کاروبار کرتا ہے؟ اشر نے پوچھا۔ نہیں، اس کا میاں تو کپڑے کی دکان میں ملازم ہے، پیسے لینے کے لیے وہ اکثر شہر سے باہر گیا ہوتا ہے۔ اچھا، تو اسی لیے وہ تمہارے پاس بیٹھی رہتی ہے؟ اشر بولا، وہ دل کی بہت اچھی ہے۔ حمیرہ نے اس کی تعریف کی تو اشر کا دل کیا کہ وہ حمیرہ کا منہ دبا دے۔ شاہین کا اس گھر میں بہت آنا جانا تھا، کبھی وہ سالن دینے آ رہی ہے یا کبھی کوئی چیز لینے کے لیے حمیرہ کے پاس کھڑی ہے۔ ایک بار اشر آیا تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے فون کیا تو حمیرہ نے بتایا کہ وہ شاہین کے ساتھ مارکیٹ آئی ہوئی ہے۔ اشر کو دروازے کے باہر بیٹھ کر حمیرہ کا انتظار کرنا پڑا۔ جب حمیرہ اور شاہین لوٹی تو اشر کا دل چاہا کہ وہ ابھی ابھی اپنی بیوی کا گلا دبا دے۔ ایک رات اشر نے حمیرہ سے کہا کہ تم شاہین سے دوستی بس ایک حد تک ہی رکھو، اسے اپنے گھر میں اتنا نہ آنے دو کہ ہماری زندگی ڈسٹرب ہو۔ اس کے آنے سے ہماری زندگی ڈسٹرب نہیں ہو رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حمیرہ نے اطمینان سے کہا۔ اچھا، ہماری زندگی ڈسٹرب نہیں ہو رہی؟ اشر نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کبھی وہ تمہیں مارکیٹ لے جاتی ہے اور میں دروازے پہ بیٹھا تمہارا انتظار کرتا رہتا ہوں۔
تو کبھی گھر آؤں تو وہ مجھ سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں صاف کہہ دوں گی کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کرے۔ میرا میاں تنگ نظر ہے۔ میں تنگ نظر نہیں ہوں، میں شاہین کا زیادہ آنا جانا پسند نہیں کرتا۔ اشر نے سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے معلوم ہے آپ مجھے قید کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی سے نہ ملوں، کوئی بھی میری طرف نہ آئے۔ میں ایسا نہیں چاہتا حمیرہ، مجھے معلوم ہے آپ مجھے بیوی نہیں بلکہ نوکرانی بنا کر اس گھر میں لائے ہیں۔ حمیرہ کی آواز اونچی ہو گئی اور اشر کو غصہ آ گیا۔ تم بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو؟ چپ کرو، جو تمہارا دل چاہے کرو۔ میں اب کچھ نہیں بولوں گا۔ شادی کے بعد تو ان کی ایک دن کے لیے ایک بول چال ہی بند رہی۔ بالآخر اشر کو ہی صلح کرنی پڑی، لیکن اب یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ آئے دن لڑائیاں ہونے لگی تھیں۔ حمیرہ کو بھی غصہ آنے لگا تھا اور اشر کا بھی غصہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ شاہین کو قتل کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ 2 دن تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور گھر میں بہت سکون رہا، کیونکہ شاہین اپنے کسی عزیز کی طرف گئی ہوئی تھی۔ اب حمیرہ کے پاس بھی اشر کے لیے وقت تھا۔ 2 دن بعد جب وہ واپس آئی تو اس نے سیدھا حمیرہ کے گھر کا رخ کیا اور 2 دن کی بات سنانے کے لیے اس نے حمیرہ کو اٹھنے ہی نہیں دیا۔ 2 دن کی سکون کے بعد ناشتے کے دوران حمیرہ اور اشر کے درمیان پھر سے لڑائی شروع ہو گئی۔ تم پھر شاہین کا ذکر لے کر بیٹھ گئیں۔ آخر وہ تمہیں کیا کہتی ہے؟ تمہیں میری دوستی برداشت نہیں ہے یا تم مجھے کسی ملازمہ کی طرح رکھنا چاہتے ہو؟ حمیرہ چیخی۔ دیکھو وہ ہماری زندگی میں مداخلت کر رہی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اشر کی بھی آواز بلند ہو گئی۔ میں کہہ دیتی ہوں وہ میری سہیلی ہے، وہ اس گھر میں ضرور آئے گی۔ میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ میرا گھر ہے، اب اس گھر میں وہ نہیں آئے گی۔ اشر نے گلاس اٹھا کر فرش پہ دے مارا۔ وہ میری طرح ایک عورت ہے، کسی اور کی طرح کسی مرد سے باتیں نہیں کرتی۔ حمیرہ کے لہجے میں طنز تھا۔ اشر فوراً سمجھ گیا۔ اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ تم مجھے تانا دے رہی ہو؟ میری بہن کا تانا دیا ہے تم نے؟ میری بہن نے اگر غلطی کی تھی تو میں نے اس کا علاج بھی کر دیا تھا۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی؟ تم میری بہن کی بات مجھ سے اس طرح کرو۔ اب جلن ہوئی؟ میں نے تو حقیقت بیان کی ہے۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ میں ایک عورت سے بات کرتی ہوں، تمہاری بہن کی طرح کسی مرد سے بات نہیں کرتی۔ حمیرہ کے لہجے کا طنز بالکل بھی کم نہیں ہوا۔ اشر نے دوسرا گلاس اٹھا کر زمین پہ دیا۔ تمہیں اس بات کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کیا کر لو گے تم؟ حمیرہ بھی کھڑی ہو گئی۔ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اشر کے خون میں غصہ دوڑ رہا تھا۔ وہ اس وقت کچھ بھی کر سکتا تھا، نہ جانے کس چیز نے اس کو روکا ہوا تھا۔ وہ اپنے بیگ کی طرف بڑھا، کندھے میں لٹکا کر خبردار کرنے کے انداز میں بولا، تمہیں اس بات کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا حمیرہ، یاد رکھنا۔ یہ کہتا ہوا وہ نکل گیا۔ اشر ایسے چلا رہا تھا جیسے وہ کسی ٹرک کو ٹکر مار دے گا۔ اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ اصل میں اشر جب اپنے آبائی گھر میں بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا، اس کی شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ حمیرہ یہ بات سامنے لے کر آئی کہ اس کی چھوٹی بہن کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کرتی ہے۔ اشر نے اپنے ماں باپ سے کہہ کر بہن کا چند ہی دنوں میں نکاح کر دیا تاکہ وہ آئندہ ایسی کبھی حرکت نہ کریں۔ اس بات کو حمیرہ نے جس انداز میں کہا تھا، اشر کے بدن میں آگ لگا دی تھی۔ اس کو حمیرہ پہ انتہائی غصہ تھا۔ آفس پہنچ کر اس نے میٹنگ اٹینڈ کی اور میڈیکل سٹورز جانے کے لیے مارکیٹ کی طرف جانے لگا۔ باس نے اس سے بولا، کیا بات ہے؟ آج تمہاری طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے میٹنگ کے دوران بھی یہ بات محسوس کی ہے کہ تم حاضر نہیں ہو۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، آئی ایم اوکے، اشر مسکرا کر بولا۔ اشر دفتر سے نکلا اور مارکیٹ جانے کی بجائے نہر کی طرف چلا گیا۔ نہر میں سوکھی گھاس پر بیٹھ کر حمیرہ کے تانے اس کے کانوں میں انگاروں کی طرح چٹخ رہے تھے۔ حمیرہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے ایک عورت کی خاطر مجھے ناراض کیا ہے، یہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا کہ وہ حمیرہ کے ساتھ اعتماد اور محبت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کیوں نہ اس کو میں جان سے مار دوں، اس کا قصہ ہی ختم کر دوں، اور اس پر عمل کرنے کے لیے تانا بانا بننے لگا۔
اس نے سوچا کہ وہ کل آفس جانے سے پہلے ڈرائنگ روم کے دروازے کی کنڈی کھول دے گا۔ یہ دروازہ گلی کی طرف کھلتا تھا اور اس گلی میں عموماً خاموشی ہوتی تھی۔ پھر وہ اپنی بائک کو کچھ فاصلے پہ کھڑا کر کے اس دروازے سے گھر میں داخل ہوگا۔ حمیرہ اپنے کام میں مگن ہوگی اور میں پیچھے سے جا کر اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کا گلا دبا دوں گا اور اس کو جان سے مارنے کے بعد اسی دروازے سے باہر نکل کر بائک میں بیٹھ کر مارکیٹ چلا جاؤں گا اور جاتے وقت سامان بکھیر دے گا۔ کسی ڈاکو نے ڈاکہ ڈالتے ہوئے ایسا کیا ہے۔ مارکیٹ سے واپس آ کر وہ یہ دیکھ کر شور مچا دے گا۔ اشر کو بس ایک خدشہ تھا کہ اس دوران اگر شاہین آ گئی تو پھر وہ اپنا کام نہیں کر سکے گا۔ اسے ایک اور خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ اس دوران اگر شاہین موجود ہوئی تو چھپ کر ان کی باتیں سنے گا اور اگر موقع ملا تو پیچھے سے شاہین کے سر پر کوئی سخت چیز دے مارے گا اور وہ بے ہوش ہو جائے گی اور حمیرہ کا گلا دبا کر سامان بکھیر کر چلا جائے گا۔ اشر نے اب اپنا ارادہ پکا کر لیا۔ اس ارادے کے بعد وہ مارکیٹ چلا گیا۔ دن بھر کام کرنے کے بعد جب اشر گھر میں گیا تو گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ حمیرہ دروازہ کھول کر اشر سے بات کیے بغیر بیڈ روم میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اشر نے حمیرہ کا یہ انداز دیکھا تو اسے مزید غصہ آ گیا۔ وہ بیڈ روم میں کپڑے بدلنے کے لیے گیا۔ اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں خود ہی چائے بنا لوں۔ کچن میں جانے سے پہلے جب وہ دوسرے کمرے میں گیا تو چونک گیا۔ اس کے سارے کپڑے چارپائی پہ رکھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے مجھے اپنے بیڈ روم سے نکال دیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اشر اور بھی غصے میں آ گیا اور وہ فوراً بیڈ روم میں جانے کے لیے بڑھا ہی تھا کہ رک گیا۔ وہ اپنے آپ سے بولا، ابھی خاموشی ہی بہتر ہے۔ کوئی ہنگامہ ہو اور ارد گرد کے لوگوں میں ان کی بات پہنچے، یہ مناسب نہیں، ورنہ کل یہ بات اس کے خلاف جائے گی اور اس کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اشر نے کپڑے تبدیل کیے، اپنے لیے چائے بنائی، کمرے میں جا کر چائے پی کر کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا۔ جب وہ اٹھا تو اسے بھوک لگ رہی تھی۔ پھر کچن میں گیا تو فوراً واپس پلٹ آیا۔ حمیرہ روٹی بنا رہی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ جب حمیرہ اپنا کام کر کے کچن سے نکلی اور بیڈ روم میں چلی گئی تو وہ کچن میں چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ حمیرہ نے نہ ہی اس کے لیے روٹی بنائی تھی اور نہ ہی سالن تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے صرف اپنے لیے روٹی بنائی تھی۔ اشر باہر چلا گیا اور ہوٹل سے کھانا کھا کر کمرے میں واپس آ گیا۔ دروازہ بند کر کے چارپائی پر لیٹ گیا۔ اشر صبح آفس جانے کے لیے تیار ہوا اور حمیرہ نے اس کے لیے ناشتہ بھی تیار نہیں کیا تھا۔ وہ کچن کا چکر لگا کے کمرے میں گیا تو اچانک کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے دیکھا۔ حمیرہ نے دروازہ کھولا تو شاہین کھلکھلاتی ہوئی اندر آ گئی۔ اسے دیکھ کر حمیرہ کھل اٹھی اور وہ اس کو بیڈ روم میں لے گئی۔ اشر نے باہر کی طرف کھلنے والے دروازے کی کنڈی کھول دی اور دروازے کے آگے پڑے ہوئے پردے بھی ٹھیک کر دیے۔ بیگ پکڑا اور جو ہی باہر نکلا تو اسے شاہین اور حمیرہ کے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اشر کو ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ شاہین کس وقت اس کے گھر سے جائے گی۔ وہ سیدھا آفس گیا، میٹنگ کی اور سپر اسٹور سے ہوتے ہوئے خاصا وقت ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ شاہین اس کے گھر سے چلی گئی ہوگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر شاہین گھر میں ہوئی تو وہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا۔ اشر جیسے ہی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اشر گھر کے باہر پہنچا، باہر بائک کھڑی کی، دائیں بائیں کا جائزہ لیا اور اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی اور وہ جس ارادے سے جا رہا تھا وہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھا۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اپنا ارادہ تبدیل کر لے اور واپس چلا جائے، لیکن جب اسے اپنی بیوی کی بے اپنائی اور شاہین کو دینے والی اہمیت یاد آتی تو وہ اپنے ارادے پر ڈٹ جاتا۔ اشر جلدی سے گھر کے اندر چلا گیا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ صبح جاتے ہوئے اپنی ٹائی نکال کے ایک طرف رکھ گیا تھا۔ اس نے ٹائی ہاتھ میں تھامی، کانپتے ہاتھ اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے ایک بار جھانکا۔ بالکل سناٹا تھا۔ کچن کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا، کوئی بھی آواز سنائی نہ دی۔ اس کا مطلب ہے کہ حمیرہ بیڈ روم میں ہے۔ اس نے بغیر آہٹ پیدا کیے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر دروازے کے پاس رک گیا۔ سننے کی کوشش کی کہ اندر سے کسی کے بولنے کی آواز آئے، مگر آواز تو نہیں آ رہی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اندر کوئی کرا رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ کہیں حمیرہ کی طبیعت تو خراب نہیں۔
اشر نے غور کیا تو اسے محسوس ہوا جیسے حمیرہ نے اس کو پکارا ہو۔ اشر، اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ جو ہی اندر جھانکا دم بخود رہ گیا۔ اندر کا تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ حمیرہ کا سر پھٹا ہوا تھا اور خون اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا ہوا تھا لیکن وہاں سے بھی خون نکل کر اس کے کپڑوں کو سرخ کر چکا تھا۔ وہ نیم بے ہوش تھی اور کراتی ہوئی اس کو پکار رہی تھی، جبکہ شاہین قریب ہی فرش پہ بے ہوش پڑی تھی اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ اشر تیزی سے اندر گیا۔ یہ کیا ہوا حمیرہ؟ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ حمیرہ نے بند ہوتی آنکھوں سے ایک نظر اشر کی طرف دیکھا اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں حمیرہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے سر پر کوئی بھاری چیز ماری گئی تھی اور پیٹ میں چھری کا زخم تھا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی حالت نازک تھی۔ شاہین کے چہرے پر کوئی سخت چیز ماری گئی تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، مگر اب وہ ہوش میں تھی اور اس کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ پولیس آ چکی تھی اور ابتدائی رپورٹ کے مطابق شاہین نے بتایا کہ وہ حمیرہ کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ حمیرہ دروازہ کھولنے گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ 2 نقاب پوش تھے جن کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ ان دونوں نے حمیرہ کو قابو میں کیا ہوا تھا۔ میں دیکھتے ہی گھبرا گئی۔ انہوں نے ہم دونوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ جب انہوں نے زیورات نکالے تو انہوں نے مزاحمت کی۔ وہ انہیں زیورات لے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے بھی حمیرہ کا ساتھ دینا شروع کیا۔ میرے اوپر ایک نے اتنی زور سے مکہ مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پولیس نے شاہین کا بیان ریکارڈ کیا۔ اس کے بعد شاہین کا شوہر آ کر اس کو لے گیا، حمیرہ کے پاس چھوڑا اور پولیس کے ساتھ گھر چلا گیا۔ پولیس نے اچھی طرح گھر کا جائزہ لینا شروع کیا۔ پولیس نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کس کا زیادہ آنا جانا ہے؟ شاہین سب سے زیادہ اس گھر میں آتی جاتی تھی اور اس کی بیوی کی اچھی دوست تھی، تو جب میں اپنے کام کے لیے نکلا تو اس وقت شاہین ہمارے گھر ہی آئی ہوئی تھی۔ انسپکٹر نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، جب آپ کی بیوی کو ہوش آ جائے گا، جب وہ بات کرنے کے قابل ہو جائیں گی تو ہم ان کا بیان لے لیں گے۔ اشر نے گھر کو تالا لگایا اور سیدھا ہسپتال چلا گیا۔ حمیرہ کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اشر نے اس کو ایک نظر دیکھا اور غمزدہ ہو گیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج وہ غصے میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کا سوچا تو سوچا بھی کیسے؟ یہ سوچتے ہوئے اشر کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ صبح جب حمیرہ کو ہوش آیا تو ڈیوٹی پہ موجود ڈاکٹر نے اسے چیک کرنے کے بعد بتایا کہ اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ دوپہر ہونے تک حمیرہ بولنے لگی تھی۔ سب اس کے پاس چلے گئے تھے۔ حمیرہ کی متلاشی نگاہیں اشر کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس نے بے چینی سے پوچھا، اشر کہاں ہے؟ اشر کو اندر لایا گیا۔ وہ حمیرہ کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ حمیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، یہ مجھے اللہ نے سزا دی ہے۔ میں نے رات کو کھانا اور صبح ناشتہ بھی نہیں بنایا تھا آپ کے لیے اور آپ سے ناراض رہی تھی۔ آپ کی بات نہیں مانی تھی نا میں نے؟ نہیں، اصل میں یہ سزا مجھے ملی ہے۔ میں نے تم سے لڑائی کی، اشر نے بولا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ سے کبھی نہیں لڑوں گی۔ تم بھی مجھے معاف کر دو۔ آئندہ میں تمہیں کسی سے ملنے سے بھی نہیں روکوں گا۔ مجھے ایسی دوستی نہیں چاہیے جو ہم دونوں کو ہی دور کر دے، حمیرہ نے کہا۔ تو اشر نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اشر نے پولیس کو اطلاع کر دی تھی، وہ حمیرہ کا بیان لینے آ گئے تھے۔ حمیرہ نے بھی پولیس کو وہی بیان دیا جو اس سے قبل شاہین دے چکی تھی۔ چند دن گزر گئے، پولیس کسی کو گرفتار نہ کر سکی۔ حمیرہ گھر آ گئی۔ ایک بار پھر ان کی زندگی معمول پر آنے لگی۔ شاہین حسب معمول آتی تھی۔ اس کے آنے جانے پر اشر کوئی اعتراض نہ کرتا تھا۔ وہ بھی اپنی ڈیوٹی پر جانے لگا تھا۔ ایک دن شاہین آئی تو حمیرہ نے کہا کہ اب میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہوں، 1-2 گھنٹے کے لیے میری نند میرے پاس آ جائے کرے گی۔ اب تم میرے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے تیار نہ کرنا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تم میری اتنی اچھی دوست ہو، دیکھو میں تمہارے لیے آج دیسی مرغی کا گوشت لائی ہوں، تمہارے لیے یخنی تیار کر دیتی ہوں۔ نہیں، میں نے کہا نا میرے لیے کھانا تیار نہ کرنا، میری نند کھانا لے کر آ رہی ہے، تم یہاں آ کر میرے پاس بیٹھو۔ شاہین کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، میں اس مرغی کا گوشت خود ہی بنا کے کھا لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ حمیرہ اٹھی تو دیکھا اشر آیا ہوا تھا۔ اشر آتے ہی بولا، اب میں آ گیا ہوں، تم بستر سے نیچے پاؤں نہیں رکھو گی۔ وہ بیڈ روم میں گیا اور اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ باتوں کے درمیان اشر نے پوچھا،
حمیرہ، تم نے ڈاکوؤں کے ساتھ مزاحمت کیوں کی تھی؟ جو لینے آئے تھے انہیں لینے دیتی۔ تمہاری زندگی سے کوئی بھی چیز قیمتی تھوڑی نہ ہے۔ اصل مزاحمت میں نے نہیں، شاہین نے کی تھی۔ میں نے تو شاہین کو روکا تھا، وہ جو لے کر جانا چاہ رہے ہیں انہیں لینے دو۔ تو تم نے پولیس کو یہ کیوں نہیں بتایا؟ مجھے تو یاد ہی اب آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری دوست بہت دلیر ہے جس نے مزاحمت کی، لیکن اس کی دلیری بھی تو دیکھو، مجھے ہی لہو لہان کر دیا۔ پھر ہما اشر کو بتانے لگی کہ ابھی شاہین آئی تھی اور اس کے لیے دیسی مرغی کا گوشت لائی تھی، اور کہنے لگی تھی کہ میں یخنی بنانا چاہتی ہوں تمہارے لیے، پر میں نے منع کر دیا۔ تم نے کیوں منع کیا اسے؟ میں نے آپ کے ڈر سے منع کر دیا۔ ارے پاگل، تم چاہو تو ابھی اس کو بلوا کر یخنی بنوا لو۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد حمیرہ نے ایک طرف رکھی اپنی کمرے کی تباہی کی طرف دیکھا۔ تباہی پر ایک گلدان رکھا تھا۔ اشر، جس دن ڈاکو آئے تھے اس دن ایک عجیب سی بات ہوئی تھی۔ کیا بات ہوئی تھی؟ جب شاہین نے مزاحمت کی اور میں اس کا ساتھ دینے لگی تو ایک ڈاکو اس تباہی کی طرف گیا، گلدان کے پیچھے سے چھری نکال کر لے آیا تھا۔ وہ چھری اس نے میرے پیٹ میں گھوم دی تھی۔ حمیرہ یہ بتاتے ہوئے بہت خوفزدہ ہو رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ بات تم نے پولیس کو کیوں نہیں بتائی؟ مجھے اب یاد آئی ہے۔ ان کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پہ چھری رکھی ہوئی تھی؟ اور چھری بھی ہمارے گھر کی نہیں تھی۔ وہ چھری وہاں پہلے رکھی گئی تھی اور ڈاکو اس بارے میں جانتے تھے۔ حمیرہ بولی، میں یہ بات پولیس کو فون کر کے بتاتا ہوں۔ ارے رہنے دیجیے، اب کیا فائدہ ہوگا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ خیر، دونوں سو گئے۔ صبح اٹھ کر جب ناشتہ لینے کے لیے اشر باہر نکلا تو گلی کے نکڑ میں خالی پلاٹ تھا۔ بہت سے لوگ وہاں پر جمع تھے۔ اشر نے پوچھا، کیا ہوا؟ کاشف صاحب روز اپنا کتا لے کر سیر کے لیے نکلتے تھے۔ اس جگہ دیسی مرغی کا گوشت پڑا تھا۔ کتے نے وہ گوشت کھا لیا۔ جب اس نے وہ گوشت کھایا تو اس کی حالت خراب ہو گئی۔ کاشف صاحب اپنے کتے کو لے کر ہسپتال پہنچ گئے۔ کاشف صاحب نے پھر فون پہ بتایا کہ اس گوشت میں زہر تھا۔ اشر نے جب گوشت دیکھا تو واقعی میں وہ دیسی مرغی کا تھا۔ اشر تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ حمیرہ، ہمارے گھر میں شاہین کا آنا جانا ہے۔ اس گلدان کے پیچھے شاہین نے ہی چھری رکھی ہوگی۔ ڈاکو بھی اسی کے آدمی ہوں گے، اور پلاٹ میں کسی نے مرغی کا گوشت پھینکا ہے۔ کاشف بھائی کا کتا اسے کھاتے ہی ہسپتال پہنچ گیا۔ کیا؟ دیسی مرغی کا گوشت؟ حمیرہ حیرت سے بولی۔ ہاں، کل شاہین دیسی مرغی کا گوشت لے کر آئی تھی، دیکھا نا؟ شاہین نے ہی یقیناً اس گوشت میں زہر ملایا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاہین تمہاری جان لینا چاہتی ہے، پر وہ میری جان کیوں لینا چاہے گی؟ تم سوچو کہ ایسی کیا بات ہے کہ وہ تمہاری دشمن بن گئی ہے۔ میں پولیس کو ابھی ہی یہ بتاتا ہوں۔ ابھی رک جاؤ، پولیس کو ابھی اطلاع نہ دینا۔ تم گھر میں چھپ جاؤ، میں شاہین کو فون کر کے بلاتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کوئی بات سامنے آئے۔ اشر ایک کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور ہلکی سی درز سے وہ باہر دیکھ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ شاہین آ گئی۔ کہاں ہو حمیرہ؟ میں یہاں ہوں شاہین، اپنے بیڈ روم میں۔ شاہین اندر آ گئی۔ اور کیا ہو گیا ہے؟ کہاں درد ہو رہا ہے؟ میرے پیٹ میں درد ہے۔ اشر کو شہر سے باہر جانا تھا، اس لیے وہ جلدی چلے گئے۔ سوچا تم اکیلی ہوگی تو میں نے تمہیں بلوا لیا۔ مجھے اس دن سے بہت خوف آ رہا ہے جس دن ڈاکو آئے تھے۔ شکر کرو تمہاری جان بچ گئی، ورنہ وہ تو تمہیں ختم کرنے آئے تھے۔ شاہین اس کے پاس بیٹھ کر بولنے لگی۔ تم نے ایک بات نوٹ کی تھی شاہین؟ ڈاکو نے مجھے مارنے کے لیے اس گلدان کے پیچھے سے چھری نکالی۔ میں حیران ہوں کہ وہ چھری وہاں کس نے رکھی تھی، اور اسے کیسے معلوم ہوا تھا کہ چھری وہاں پہ موجود ہے؟ ہاں، میں نے بھی یہ دیکھا تھا کہ اس نے چھری وہاں سے نکالی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم مر جاؤ گی، تمہارا خون بہت بہہ گیا تھا، اس کے باوجود تم بچ گئی۔ ہاں شکر ہے میں بچ گئی تھی۔ شاہین کا لہجہ عجیب سا تھا۔ ہاں شکر ہے میں بچ گئی تھی۔ ایک بات کہوں حمیرہ؟ شاہین نے متانت سے کہا۔ ہاں کہو، مجھے تم سے بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ باتوں باتوں میں میرے منہ سے ایک بات نکل گئی تھی، اور حمیرہ تم نے مجھ سے بہت کچھ پوچھ لیا تھا، کیا یاد ہے تمہیں؟ اس کی بات سن کر حمیرہ سوچنے لگی، پھر ایک دم چونکی۔ اس کو سب یاد آ گیا تھا۔ وہ مسلسل شاہین کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ تم یہ سب چھوڑ دو، ورنہ میں تمہارے میاں کو بتا دوں گی۔ کیا اب بھی تم بتا دو گی؟ شاہین نے پوچھا۔ ہاں، اگر تم وہ سب نہیں چھوڑو گی تو میں بتا دوں گی تاکہ تم سدھر سکو، حمیرہ نے کہا۔ اسی بات سے ڈر کر میں نے تمہیں مروا دینا چاہا تھا، لیکن تم بچ گئیں۔ انسان کو کسی کے ساتھ اتنا بے تکلف نہیں ہونا چاہیے کہ راز نکل کے دوسرے تک پہنچ جائے۔
اور پھر زندگی پریشان ہو جائے۔ شاہین اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہاں جانا ہے؟ تم باز نہیں آ رہی۔ میرے سر پر ہر وقت تلوار لٹکتی رہتی ہے، اسی لیے تمہارا مرنا ہی بہتر ہے۔ تمہارے قتل کا ایک چانس ہاتھ سے نکل چکا ہے، لیکن اب یہ چانس میں اپنے ہاتھ سے دوبارہ نکلنے نہیں دوں گی۔ شاہین نے تکیہ اٹھایا اور زبردستی حمیرہ کے منہ پر رکھ دیا۔ اس کے قبل کہ وہ اس کے چہرے پر تکیہ رکھ کر زور لگاتی، حمیرہ کی سانس رک جاتی۔ پیچھے سے ہی اشر تیزی سے اندر آیا اور اس نے پوری قوت سے شاہین کے سر پہ مکہ مارا۔ شاہین کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ نیچے گر گئی۔ اشر نے اس کو اٹھایا اور اس کے منہ پر ایک اور مکہ مارا۔ شاہین بے ہوش ہو کر فرش پہ گر پڑی۔ حمیرہ بستر پہ بیٹھی بہت خوفزدہ لگ رہی تھی۔ شاہین کا ایسا کیا راز تھا جو تمہارے ہاتھ لگ گیا تھا اور وہ اس وجہ سے تمہیں جان سے مار دینا چاہتی تھی؟ اشر نے حمیرہ سے پوچھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا شوہر ہونے کے باوجود اس کا تعلق ایک لڑکے سے ہے۔ میں نے اسے منع کیا تھا اور اس برائی سے بچنے کے لیے اس کو دھمکی دی تھی کہ میں اس کے شوہر کو بتا دوں گی۔ نتیجے میں یہ میری جان کی دشمن ہو گئی۔ اشر نے اس کو حوصلہ دیا اور موبائل فون نکال کر پولیس انسپکٹر کا نمبر ملانے لگا۔ اشر نے پولیس بلوا کر شاہین کو ان کے حوالے کر دیا۔ شاہین نے اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس نے اشر کے گھر ڈکیتی کا ڈرامہ اس لیے کروایا تھا تاکہ وہ حمیرہ کو قتل کروا سکے، اور اس ڈرامے میں وہ لڑکا شامل تھا جو شاہین کا یار تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا۔ شکریہ۔